غزوہ بدر کو غزوہ فرقان فرقان جی بھی کہا جاتا ہے، بالکل کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یاد رہے کہ لڑائی اور جنگ صرف اور صرف اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے جنگ لازمی ہوتی ہے، بعض اوقات حق کو منوانے کے لیے جنگ لازمی ہوتی ہے۔ تو اسی اصول کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اور دوسری طرف کفار کا لاؤ لشکر، ان کی جو قدیم ان کی جو سازشیں چلی آئی تھیں، ان کی وجہ سے وہ للکارتے ہوئے جب میدان بدر میں پہنچے، تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک جذبہ بھرا، ان کے اندر ایک روح پھونک دی، اور رات کے وقت میں آقا مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگی، مالک مولا کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو گئے اور یہ ہار گئے، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو مالک مولا پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ چنانچہ آقا مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت عطا فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگی جو حکمت عملی ہوتی ہے، وہ سالار اپنی اس حکمت عملی کو بر وقت ظاہر کرتا ہے اور اپنی فوج کے اندر وہ روح پھونک دیتا ہے۔ چنانچہ آقا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اس بشارت کو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر عیاں کیا اور انہیں بشارت دی کہ اے صحابہ کرام علیہ رضوان، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا 1000 فرشتہ تمہاری مدد کو آ جائے؟ چنانچہ پہلے پہل یہ آپ نے خوشخبری دی، پھر فرمایا کہ اس پر بس نہیں بلکہ 3000 ملائکہ تمہاری مدد کے لیے اتریں گے، بلکہ اس پر نہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، بلکہ تم اگر صبر کرو، یعنی جنگی میدان کے اندر ڈٹے رہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور جب وہ لوگ بھی تمہارے مقابلے کے لیے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر تمہارے لیے بشارت ہے کہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے۔ سبحان اللہ، واہ۔ چنانچہ یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی۔ سب سے پہلے تو 313 ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دیکھ 1000 کم و بیش ان کی تعداد ہے، یا اس سے زائد ان کی تعداد ہے، تو 1000 کی تعداد ان کا ایک، جن کے پاس جنگی آلات بھی ہیں 3 گنا زیادہ ہیں، ہاں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، بالکل، اور ان کے پاس جو ہے روزانہ 10 اونٹ یعنی خوراک بھی وافر مقدار کے اندر موجود ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ قسم پرسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ مسلمانوں نے جو ریت والا بدر کا میدان کا جو ریت والا حصہ تھا وہ اختیار کر رکھا تھا، بظاہر اس میں بھی ایک مشکل تھی، بظاہر حالات بھی مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہے تھے، کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر راحت کی ایک نیند طاری کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور پریشانی لاحق ہونے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جائے تو بندہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جسمانی جو قوت ہے وہ اور جو مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک سکون کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسے موقع پر مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور آرام کرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے یعنی خون کے اندر وہ ایک جذبہ تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری بشارت یہ عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر میدان بدر میں مسلمانوں پر رحمت والی بارش عطا کر دی۔ اب جب بارش ہوئی تو پھر یہ کیونکہ ریتیلے طرف والے بدر کے ریتیلے علاقے کی طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، بارش ہونے سے وہاں پر بالکل ہی جو ہے وہ فضا بالکل ہی درست ہو گئی اور ریت بالکل جم گئی، اور دوسری طرف کفار کو جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ کی پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو فتح سے یعنی لڑائی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک بشارتوں کا سلسلہ جاری ہوا
میدان بدر کے اندر. تو بدر ایک ایسی جنگ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی اور ایسی فتح ملی کہ جسے فتح مبین کہیں. مبین کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. فتح مبین کہیں.